اللہ الرحمن الرحیم یونیورسٹی آف نارمل کی طرف سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز کے لیے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے لیکچر جو ہیں مسلم نظام تعلیم اور برطانوی نظام تعلیم کے ساتھ ہم کمپیریزن کر رہے تھے، جو مقابلے میں ان دونوں کی خصوصیات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے جہاں نظم و نسق کا جو ہم نے جائزہ لیا، وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم نظام تعلیم کی خصوصیات کے حوالے سے بات کی، اور اس کے مقابلے میں انگریزوں کا جو برطانوی نظام تعلیم تھا، جب انگریزوں نے ہندوستان میں حکومت کی تو انہوں نے جو نظام تعلیم تھا اس کی خصوصیت کے حوالے سے، تو یہ باقی تھوڑا سا لیکچر اس میں رہ گیا تھا۔ مسلم نظام تعلیم میں جو ایک آزاد اور ایک عوامی نظام تعلیم تھا، آزاد یہ کہ اس میں کسی کی مداخلت نہیں تھی، وہ اساتذہ اور طلبہ بغیر روک ٹوک کے اور بغیر کسی کے مخصوص مقاصد کو پورا کیے بغیر، ان کی بنیاد رضائے الہی تھی۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ نظام تعلیم کی بنیاد وہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے، تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر جو ہے بھیجا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا صحیح بندہ بن جائے اور دوسروں کو بھی اللہ رب العزت کے ساتھ بندگی کے تعلق کو تیار کریں، تو یہ ان کا مقصد تھا۔ اس کے مقابلے میں ہم برطانوی نظام تعلیم کی ہم دیکھتے ہیں کہ برطانوی نظام تعلیم جو ہے اس کی بنیاد سیکولر تھی۔ اب سیکولر کیا ہے کہ وہ ایسے افراد تیار کرنا کہ جو مذہب بیزار ہوں، ایسے افراد تیار کرنا تو مذہب بیزار ہوں، ان کو دین سے وہ کاٹ دیا جائے، ان کا مقصد یہ تھا۔ اس کے یہ ان کی مخصوص ذہنیت تھی کہ ہم ہندوستان کے لوگ ہیں، جو ان کی میکالے رپورٹ ہے ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں ان کو ان کے عقائد سے کاٹ کر اور یہ رحمان کی طرف جانے کی بجائے ان کو رحمان سے الٹ جو ہے وہ شیطان کے لیے ان کو تیار کیا جائے، اور ایسا ان کا تعلق بنایا جائے کہ یہ رضائے الہی کو چھوڑ کر یہ صرف ان کا مقصد کیا ہو کہ تعلیم حاصل کرنا، ملازمت کا یہ حصول ہے۔ اس لیے آج بھی ہم یہ دیکھیں کہ یہی مغربی افکار کی جو اشاعت انہوں نے کی کہ ان کا مال سے تعلق بنا دیا جائے، اعمال سے چھوڑ کر، اور آخرت کا کنسیپٹ ختم کر کے دنیا کو سارا کچھ یہ سمجھنے بیٹھے، یہی چیز تھا۔ جبکہ مسلم نظام تعلیم میں ایسا نظام تعلیم تھا جس میں دین بھی اور دنیا بھی ہو، اس میں دونوں کا ہے، لیکن یہاں صرف اور صرف آخرت کو ختم کر کے اور دنیا کا صرف مقاصد اس کا مقصود تھا۔ تو یہ ان کے مغربی افکار کی اشاعت تھی۔ اس کے لیے انہوں نے تیار کیا، مخلوط تعلیم کو انہوں نے رواج دینا تھا، جبکہ دین اسلام کے مطابق عورتوں، مردوں، لڑکے لڑکیوں کی تعلیم سیپریٹ تعلیم ہے، جس کا دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو برطانوی مقاصد تعلیم تھا کہ بچے بچیوں کو ان کو کو ایجوکیشن کا سلسلہ کیا جائے۔ تو یہ سارے سلسلے میں کیا ہوا؟ جب انگریزوں نے 150 سال ادھر انگریزوں کی حکومت رہی برصغیر پاک و ہند میں، انہوں نے ادھر حکومت کی 150 سال کے قریب۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے ایسا نظام تعلیم یہاں دے کے گئے کہ جس پر عوام کو انہوں نے اس لائن پہ ڈال دیا کہ عوام جو ہے ان کی مخصوص ذہنیت کے افراد کو جو تیار چاہتے تھے، وہ ایسے افراد ہمارے سامنے آ گئے کہ جن کا مقصد کیا تھا کہ رضائے الہی کو چھوڑ کر ملازمت کے پیچھے پھرنا۔ ابھی ہم اپنے طلباء سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کا مقصد کیا ہے علم حاصل کرنے کا، بھائی آپ کس لیے پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں جناب یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں، وہ اس میں مقاصد میں ان کو دنیا کے ملازمت کے اصول کے حساب سے ہے، جبکہ دین اسلام کے جو نظام تعلیم تھے، جو مسلم نظام تعلیم تھا، اس میں پہلا مقصد رضائے الہی، معرفت الہی، عطایت الہی کا اصول تھا، جبکہ برطانوی نظام تعلیم میں 150 سال میں انہوں نے یہاں کے افراد کو ملازمت کے لیے، دنیا داری کے لیے تیار کیا۔
تو یہ معاملہ جب ہو گیا تو موجودہ صورتحال میں پھر کیا ہوا کہ اب ایک اور یہ بات ہوئی کہ برطانوی نظام تعلیم نے ہندوستان کے اندر جو نظام تعلیم کی بنیاد رکھی وہ برطانیہ کے نظام تعلیم سے مختلف تھا۔ اب یہ صورتحال یہ ہے کہ 1800 کی ہم بات کریں، 1900 کی بات کریں، 18ویں صدی 19ویں صدی میں ہم جب بات کریں تو برطانیہ اور بامقابلہ ہم اگر برِ صغیر پاک و ہند کو لیں تو یہاں جو نظام تعلیم تھا برطانوی نظام تعلیم وہ انڈو پاک کے جو نظام تعلیم برطانوی حکومت کے دور میں تھا وہ دونوں نظام تعلیم مختلف تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ برطانیہ کا جو وہاں نظام تعلیم ہوا ہے وہی یہاں نظام تعلیم دیا جاتا۔ اب یہ برطانیہ وہاں سائنسدان پیدا ہو رہے تھے اور یہاں مخصوص ذہنت کے غلام قوم تیار ہو رہی تھی، ایسی قوم ایسے افراد پیدا کرنے تھے کہ جو غلام ہوں اور جن کے ذہن جو ہے وہ انہوں نے کیپچر کیے ہوں، انہوں نے ان کو مفلوج کر دیا ہو ذہن کو، اور ان کو جسم چاہیے ایسے افراد کا کہ وہ ان کے جو مقاصد ہیں ہم ان کے مطابق کام کریں۔ تو اس صورتحال میں وہ کامیاب رہے۔ اب یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو صحیح مسلم نظام تعلیم جو ہے وہ جو ان کی اصول و ضوابط ہیں ان بنیادوں پر اس کو کھڑا کریں۔ اب ہم موجودہ صورتحال میں اپنے ملک پاکستان کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار قدرتی وسائل دیے ہیں، نیچرل ریسورسز دیے ہیں۔ دنیا میں نیچرل ریسورسز کے حوالے سے، قدرتی وسائل کے حوالے سے ہم لکی ہیں، اتنے وسائل کسی کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم اپنی معاشرتی حالت دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم 100 بحثیت قوم 110ویں نمبر پر ہے، 110ویں نمبر پر۔ یہ ہمارا صفائی کے لحاظ سے، صحت کی سہولیات کے لحاظ سے، پانی کی سہولیات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ یہ ہماری معاشرتی حالت ہے۔ معاشی حالت کی جب ہم بات کریں تو دنیا کے اندر جو پہلی 50 معیشتیں ہیں ان میں پاکستان نہیں آ رہا، اور پاکستان اتنی غربت صورتحال، کلاس ڈیفرنس ہے، طبقاتی فرق ہے، اور بڑے بڑے مسائل جو ہیں کہ قرضے کی جو صورتحال ہے، معاشی طور پر ہم بڑے ویک ہیں۔ تو ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنی آزادانہ پالیسی نے بنائی، جو بھی حکومتیں آئی ہیں اگر وہ پالیسی اچھی بنی تو گورنمنٹ چینج ہونے کے ساتھ پالیسی بھی چینج ہو گئی، اور اپنے خاص مقاصد پورے گورنمنٹ نے کیے ہیں۔ پالیسی وہ ہے جس میں عوام کے لیے ایک آزاد پالیسی ہو کہ وہ پورے ملک کے مقاصد اجتماعی طور پر پورے کرنے کی دیکھا جائے، نہ کہ اپنی مخصوص حکومتوں کے مقاصد پہ رکھا جائے۔ تو یہ آزادانہ پالیسی جو موجودہ دور میں جو چیلنجز ہیں معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ان کو وہ پورا کرے، ایسی پالیسی ہو، ایسے افراد ہم تیار کریں کہ جو معاشرتی طور پر اچھے انسان اور اچھے مسلمان ہو، اور پوری دنیا میں جو معاشی طور پر جو مارکیٹس ہیں تو مارکیٹس کے حوالے سے وہ ان کو پتہ ہو، اور مارکیٹنگ بزنس کے حوالے سے وہ مضبوط ہو، ریسرچ کے حوالے سے وہ مضبوط ہو۔ اس کے لیے یونیورسل ایجوکیشن کی ضرورت ہے بغیر کسی کی ذات فرق کے۔ یہ آج کے لیے ہمارا جو لیکچر جو ہے، کل انشاءاللہ ہم مشقی سوالات حل کریں گے اس چیپٹر کی مشق کے حوالے سے۔ اب آپ کو یہ ہے کہ آپ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ اپنے طور پر جو پہلے چیپٹر کی جو مشق ہے اس کو آپ سٹڈی کریں، جو اس میں سے کوسچنز ہیں ان کے آپ جوابات خود تلاش کریں اور خود لکھیں، اور اس میں سے کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آپ کریں۔ اللہ حافظ۔